پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، ہر جگہ ان کی مشنریز ہے، اسٹیشن ہے، کلب ہے، سوسائٹی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، کانوینٹ ہے، اور کس طرح سے وہ مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، خاص کر جو پڑھے لکھے کم ہیں، لبرل ٹائپ کے ہیں، کس طرح سے بہکا رہے ہیں، اور کلکتہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ تبلیغ انجیل کے راہ میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اسی لیے ایک کتاب دیکھیے آپ 1912 میں لکھی گئی ہے، نام ہے الغورہ علی العالم الاسلامی۔ اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائی لوگ ہمارے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو اس سے بتاؤں گا، پھر میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرے بعد ایک لمبی ٹیم ہے، مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ، کرسمس یہ ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ اسے دیکھ لیں۔ خبردار، کرسمس مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ اللہ said in the Holy Quran, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنے بادشاہت میں کسی کو شریک ساجھی رکھتا، اور نہ وہ کمزور ہے اسے کسی کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو نصارہ کے نزدیک کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ سنو غور سے، کے نزدیک کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ کیا بولتے ہیں حضرت عیسیٰ کو؟ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا پیدا۔ لہذا اس کفری عقیدہ کی بنیاد پر ان کو مبارکباد دینا، جیسے ہم لوگ علیہ باللہ کسی کو بول دیتے کرسمس مبارک ہو، گویا ان کی تائید ہے، جو ایک سچا مسلمان نہیں کر سکتا۔ لہذا اس گناہ سے خود کو اور دوسروں کو بچانا ضروری ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ لحق کے بولے سبحان اللہ۔ تو یہ سب جو ہم لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اب اس رات لوگ کیا کیا کرتے ہیں یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن ابھی جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو ان کا ڈرامہ دیکھیں آپ، یہ کیسے کرتے ہیں اور کیسے مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں۔ کرناٹکا میں، حیدرآباد میں، کیرلا میں اور کٹک وغیرہ، اڑیسہ وغیرہ میں کیا کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، سراج الفقہ، کاشف الغمہ، بہت بڑے امام گزرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کون کون جانتا؟ ذرا ہاتھ کو۔ یہ کون ہے معلوم ہے؟ آپ لوگ بخاری شریف کا نام سنے ہیں؟ کتنے لوگ سنے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ مسلم شریف، ہاں یہ دو کتابیں ہیں، اور خاص کر بخاری شریف جو ہے یہ اصح الکتب، بعد کتاب اللہ البخاری الشریف۔ یہ مطلب یہ سب کا مطلب اس پر ہم لوگ سب متفق ہیں کہ قرآن شریف کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو معلوم ہے امام بخاری، امام مسلم یہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ اتنے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب آئیے میں ان کے زمانے کا ایک واقعہ بتاؤں۔ یہ عیسائی یہ دیکھیے کیا کرتے ہیں۔ حضرت نعمان بن ثابت نام ہے ان کا، یہ حج پہ تشریف لے گئے تھے، تو کوفہ میں عیسائیوں کی کچھ دکانیں تھیں بازار میں، تو ان لوگوں نے ایک شوشہ اٹھایا۔ عیسائیوں کا کام کیا ہے؟ ایک سوال کریں گے، جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن میں پوائزن ڈالیں گے۔ سن لیجئے کیا کریں گے؟ یہ سوال کریں گے، جواب نہیں دیں گے، ذہن میں شک اور پوائزن ڈال دیں گے۔ تو ان لوگوں نے ایک سوال کیا، دیکھا کہ امام صاحب ہے ہی نہیں، بازار خالی ہے، تو مسلمانوں کے بازار میں گیا اور کہا یہ بتاؤ، کیا بتاؤ؟ یہ بتاؤ کہ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف؟ اسے غور سے دیکھیں میرے ہاتھ میں، تب بات آپ سمجھ پائیں گے۔ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف؟
تو مسلمانوں نے کہا ارے بالکل اتفاق اچھی چیز ہے. کہا نہیں نہیں نہیں, لیکن تم لوگ اپنے قاعدے قانون پر ثابت نہیں رہو گے. کہا کیوں نہیں رہیں گے, ضرور رہیں گے. تو اس نے کہا کہ یہ سنو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہے, تو یہ وہ نبی ہیں جن کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور تم بھی نبی مانتے ہو. بات صحیح ہے, لاحق کے بولیے. ہم بھی نبی مانتے ہیں, تم بھی نبی مانتے ہو, تم بھی کہتے ہو اولو العزم رسول, ہم بھی کہتے ہیں. تو یہ وہ نبی ہیں جن پر تمہارا بھی اتفاق ہے, ہمارا بھی اتفاق ہے. اور ہے نا؟ مسلمانوں نے کہا جی ہاں. کہا حضرت محمد کو صرف تم مانتے ہو, ہم نہیں مانتے. تو ان میں اختلاف کیا ہے؟ ان میں اختلاف. تو اتفاق والے نبی کو ماننا چاہیے یا اختلاف والے نبی کو ماننا چاہیے؟ دیکھیے شوشا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مانتے ہو, عیسائی لوگ نہیں مانتے ہیں, تو ان میں اختلاف ہے. اور حضرت عیسیٰ میں کوئی اختلاف نہیں, تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہو. تو ہم دیکھیے کس طرح یہ ورغلاتے ہیں. ضرور سنو اور اپنے بچوں کو بھی سنانا. تو اتفاق والے نبی کو ماننا چاہیے کہ اختلاف والے نبی کو؟ مسلمانوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, محمد رسول اللہ تو جانے ایمان ہے. لاحق کے بولیے نا نبی کے نام پر, اور زور سے بولیے, محمد عربی تو جانے ایمان ہے, ہم تو مانیں گے. کہا تھا نا کہ تم لوگ جو ہے اپنے قاعدے قانون پر ثابت نہیں رہو گے. بولتے ہو کہ اتفاق اچھی چیز ہے, اتفاق اچھی چیز ہے, لیکن جب سر پہ پڑتی ہے تو فوراً پلٹ جاتی ہے. تو اس طرح کی باتیں کوفے کے بازار میں ہونے لگی. ایک نئی بحث شروع, تکرار, اختلاف ٹھیک ہے یا اتفاق, اختلاف یا اتفاق. مسلمان پریشان ہو گئے, ارے اس کا جواب کیا دیں؟ زمانہ شاہد ہے, جب ہر طرف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو لوگ علماء کی طرف دوڑتے ہیں, لوگ علماء کی طرف دوڑتے ہیں. تمام لوگ پہنچ گئے امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے. ادھر سنیے چچا, سن لیجئے ادھر. تمام لوگ کہاں پہنچ گئے؟ بولیے نا, امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے. اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ عیسائیوں نے ایسا ایسا کر رکھا ہے کہ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف. اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. بہت دنوں سے مسئلہ پھنسا ہوا ہے یہ. آج ہم لوگ تھک ہار کے آپ کے مدرسے آ گئے, معلوم و حضرت باہر گئے ہوئے ہیں. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. اے سر ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ انہی کے مدرسے کا ایک 8 سال یا 9 سال کا بچہ پڑھ رہا تھا. جیسے ہی سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسائی لوگ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف, تو وہ لڑکا کھڑا ہو گیا. کہا چلو اب مجھ کو لے چلو. اب زور سے بولو سبحان اللہ. یہ کل کے بچے تھے 9 سال کے, ان کا حوصلہ, اور آج 40 سال کے ہو گئے اور شادی کرتے ہیں. الیاذ باللہ ان کو پڑھاتے ہیں. بولو وَهُوَ يُحْيِي, الیاذ باللہ. تو وہ کہتا ہے وَهُوَ ہوئی ہوئی. یہ آج کے مسلمان ہیں, ہنس رہے. دیکھو شرم والی بات ہے بھائی, یحیی کو ہوئی ہوئی کہتے ہیں. یہ آج کا زمانہ ہے. ایک زمانہ تھا 8 سال کا بچہ سب کچھ جانتا تھا, اور آج کچھ نہیں جانتا. اب سنیے, آپ ہنسیے نہیں. اب دیکھیں آپ, بچے نے, وہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ بچہ کھڑا ہو گیا, کہا چلو مجھے لے چلو. تو جو لوگ لینے آئے تھے کہا آپ بہت چھوٹے ہیں, کوئی بڑا عالم لاؤ یار, سامنے والا بڑا کھوسڑ ہے, سامنے والا بڑا کھوسڑ ہے, کوئی بڑا عالم لاؤ یار. تو اس نے کہا رے آپ مجھے نہ دیکھو, میں امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہوں. اور لاحق کے بولو میرے استاذ کو دیکھو, میں امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہوں, مجھے لے چلو. جب میں ہار جاؤں گا تو کوئی بڑے عالم مفتی صاحب آ جائیں گے, مفتی افضل مصباحی صاحب آ جائیں گے, مفتی رحمت علی آ جائیں گے, بعد میں آ جائیں گے. چلو پہلے مجھے لے چلو.
چھوٹا بچہ ہاتھ پکڑ کے لے گئے تو وہ لوگ بازار میں کھڑے تھے، جیسے یہ گلشن بازار ہے، کھڑے تھے، دور سے دیکھا ایک بچہ آ رہا تو وہ لوگ ہنسنے لگے، جتنے عیسائی پادری پاسٹر تھے وہ لوگ ہنسنے لگے، کہا اس سے چھوٹا نہیں ملا؟ تو بچے نے کہا سنو، ہنسو نہیں، جو سوال ہے مجھ سے کرو، مجھ سے سوال تو کرو، اگر میں ہار گیا تو کوئی بڑے عالم آئیں گے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف؟ تو بچے نے کہا اس میں کیا بتا، اتفاق جو ہے وہ اچھی چیز ہے۔ کہا لیکن تم اس بات پر قائم نہیں رہو گے۔ کہا کیوں قائم نہیں رہیں گے؟ جو بات ہے وہ کہہ ڈالو، کہو کہو پوچھو۔ تو اس نے کہا اچھا اب دیکھیے آپ، چھوٹا بچہ ہے مگر شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، بولا سوال کرو، سوال کرنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کو جانتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کون عیسیٰ؟ ارے تم حضرت عیسیٰ کو نہیں جانتے؟ نہیں یار کمال ہے، تم حضرت عیسیٰ کو نہیں جانتے؟ کہا نہیں جانتے۔ ارے کچھ تو بتاؤ، ان کا ایڈریس بتاؤ، پتہ بتاؤ، کہاں رہتے ہیں، ان کی پہچان، ان کی علامتیں کیا ہیں، کچھ تو بتاؤ۔ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا بالکل پڑھا۔ کہا قرآن میں وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے جن کا ذکر کئی جگہوں پہ؟ تب بچے نے کہا او قرآن والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں تو ان کو جانتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں۔ لہک کے بولو، وہ قرآن والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو ان کو جانتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں۔ قرآن پاک کے 13 سورتوں میں 61 جگہ 61 مقامات پر مختلف ناموں سے ان کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 مقامات پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ۔ کیونکہ میں تو ان کو جانتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 میں ہے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ لہک کے بولو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور اس نبی کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہے۔ لہک کے بولو مسلمانوں، جن کا نام احمد ہے۔ And when Isa, son of Maryam said, O children of Bani Israel, surely I am messenger of Allah to you, verifying that which is before me of the Torah and giving the good news of a messenger who will come after me, his name being Ahmad۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ اس نے کہا کون عیسیٰ؟ وہ حضرت عیسیٰ جو ٹھوکر مار دے تو مردے زندہ ہو جائے، وہ حضرت عیسیٰ جو اندھوں کو چھو دے تو روشنی مل جائے، وہ حضرت عیسیٰ جو کوڑھی جزامی کو چھو دے شفا مل جائے، وہ حضرت عیسیٰ جو مٹی کے پتلے کو پھونک دے تو چڑیا بن کر اڑ جائے، وہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بڑی شانیں رکھتا ہوں مگر اصل شان والا نور والا تو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہے۔ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جب وہ آئیں گے ان کا دامن پکڑ لینا، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔
آج دنیا کہتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اختلاف کرتا ہے، دنیا یونٹی کی بات کرتی ہے۔ سنو، میں تحفظ شریعت کانفرنس گلشن کالونی سے پوری دنیا کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ اے دنیا والوں سنو، عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں۔ جو یہودی ہیں حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اور ہم اور مسلمان حضرت محمد کو مانتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ جس طرح ہم دونوں نبیوں کو مانتے ہیں، اسی طرح یہ یہودی عیسائی دونوں مل کر محمد عربی کو اللہ کا آخری رسول مان لے، اختلاف ختم، پوری دنیا میں یونٹی آ جائے۔ تو اتفاق میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ مسلمان بن رہا ہے؟ کون بن رہا ہے؟ کون بن رہا ہے؟ رکاوٹ تم بن رہے ہو۔ اس لیے کہ ایک یہودی جب تک تمام انبیاء کا انکار نہ کرے وہ یہودی ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک نصرانی جب تک تمام غیر نصرانی پیغمبروں کا انکار نہ کرے وہ نصرانی نہیں ہو سکتا، اور ایک مسلمان جب تک تمام انبیاء کا اقرار نہ کر لے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیے پوری دنیا میں محبت کی بولی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ تو پوری دنیا جو ہے آج کیا مٹانے کے چکر میں ہمیں سمجھنا ہے اس کو، اپنے بچوں کو آپ دین سکھائیں، دین سمجھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب رہیں گے۔ بس the gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leaf over the water, he began to walk. انجیل متی میں ہے، ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے اور پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے۔ ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا ارے جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چل رہے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا حضرت we want to walk with you، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو بہت آسان ہے، اللہ کا نام لو، زمین سے پاؤں اٹھا، پانی پہ رکھو، چلنا شروع کرو۔ لیکن سنو، چلنے میں آزاد ہو، چاہے دائیں سے چلو، بائیں سے یا پیچھے سے، لیکن پار اترنے کے لیے، ساحل تک جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے۔ ان لوگوں نے کہا واہ یہ تو بہت آسان ہے، بس اللہ کا نام لیا، زمین سے پاؤں اٹھایا، پانی پہ رکھا، چلنا شروع کر دیے۔ جناب عیسیٰ آگے، غلام پیچھے پیچھے، سب کی نگاہیں جمی قدم عیسیٰ پر۔ جب بیچ دریا میں پہنچے تو پیٹر کرسٹن کو شیطان نے بھڑکایا، ایک کرسٹن تو دریا پار کر گیا، کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پہ چل گیا ہے کہ پانی پہ؟ تو تم نے تو دیکھا نہیں، تیرا پاؤں ہے کہاں؟ ذرا دیکھ تو بے وقوف۔ بس اتنا سوچنا تھا، نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے، اپنے قدم کی طرف دیکھا، گڑاب سے پانی کے اندر۔ تو دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ چلنے میں آزاد ہو، چاہے تجارت کے لائن سے چلو، ملازمت کے لائن سے چلو، مدرسے کے لائن سے چلو، خانقاہ کے لائن سے چلو، اسکول کے لائن سے چلو، کالجز کے لائن سے چلو، ماڈرن ایجوکیشن کے لائن سے چلو، چلنے میں آزاد ہو، لیکن پار اترنے کے لیے، ساحل تک جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے، اسوہ رسول سے ہٹنے نہ پائے، امام پاک سے ہٹنے نہ پائے، غوث پاک سے ہٹنے نہ پائے، خواجہ ہند الولی سے ہٹنے نہ پائے۔ اگر آپ اس میں کامیاب، یہ جلسہ کامیاب، میرا آنا کامیاب، ورنہ اگر کوئی صرف ویزٹنگ کارڈ میں مسلمان ہو جائے، کیلنڈر رسید پاسپورٹ میں ہو جائے، واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے۔ جب تک محمد کی لسٹ میں مسلمان نہ ہو جائے، دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ وقت قریب ہے جب باطل طاقتیں اسلام کے آگے جھکتے نظر آئیں گی، اور اسلام کے سورج کی کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی۔ یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا، اسلام چمکتا ہے، چمکتا ہی رہے گا، ہے نام رضا عشق رسالت کا وہ سکہ بازار مدینہ میں کھنکتا ہی رہے گا۔ Let me quite document all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you bestowed to bestow onto my words, that's all. اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے جب یقین پیدا تو کر لیتا ہے بالوں پرے روح الامین۔